بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، آپ کو میں عربی تجوید کورس کے قرآن قاعدہ سبق نمبر 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ تنوین کے حوالے سے پڑھیں گے کہ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں، اور حروف تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے، اور نیز یہ کہ تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے، یعنی کہ لفظ کے شروع میں یا درمیان میں تنوین نہیں آتی، ہمیشہ لفظ کے آخر میں تنوین آتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، جیسے من شرل، تو نون پہ آپ نے ملاحظہ فرمایا جب نون کی آواز کو میں ناک میں لے کر گیا تو اس عمل کو غنہ کہتے ہیں، اور غنے کی مقدار جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ تو آئیے اب دو زبر کی تنوین کے حوالے سے چند اہم چیزیں نوٹ فرما لیجیے کہ زبر کے بعد دو زبر کا سبق لایا گیا ہے تاکہ زبر اور دو زبر کی پہچان اور ان کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو جائے۔ تو اس ضمن میں ایک ہدایت وہ یہ کہ حرف تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جائیں گے، جیسے با دو زبر الف کو با دو زبر بن، تا دو زبر الف کو تا دو زبر تن، اور دال دو زبر کو دال دو زبر دن پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، الف اور یا کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسری ہدایت آپ کی خدمت میں یہ پیش ہے کہ حروف کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ با دو زبر بن پڑھتے وقت با دو زبر بان ہو جائے، یا با دو زبر بن ہی ہم پڑھیں، اس کو ہم تبدیل نہ کریں۔ نیز یہ کہ ان حروف کو پڑھتے اور پڑھاتے وقت احتیاط کی جائے تاکہ آواز جو ہے وہ ناک میں نہ جائے، یعنی ہم غنہ نہ کریں، با دو زبر بن پڑھیں، با دو زبر بن یہ نہ پڑھیں۔ تو ان دو ہدایات کو آپ نے بہت اچھی طرح سے ذہن میں پختہ کرنا ہے۔ تو آئیے اب ہم دو زبر کی مشق کرتے ہیں۔ تو با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، زال دو زبر زن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سن، ضاد دو زبر ظن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، الف دو زبر ان، اور یا دو زبر ین۔ اب ہم دو زبروں کو لفظوں کے اندر استعمال کر کے پڑھیں گے۔ تو آئیے لفظ بلفظ جو ہے اس کو سماعت فرمائیں اور میرے ساتھ اس کو پڑھیں۔ عین زبر ع، جیم زبر جا، عجا، با دو زبر بن، عجا بن، الف زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا، تا دو زبر تن، آمانتن، عین زبر ع، با زبر با، عابا، ثا دو زبر ثن، عابثن، حا زبر حا، را زبر را، حارا، جیم دو زبر جن، حاراجن، میم زبر ما، را زبر را، مارا، حا دو زبر حن، ماراحن، الف زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو زبر دن، آحادن، را زبر را، شین زبر شا، راشا، دال دو زبر دن، راشادن، الف زبر آ، ذال دو زبر زن، اذن، با زبر با،
شین زبر شا باشا، را دو زبر رن باشارن، با زبر با طا زبر طا باطا، را دو زبر رن باطارا، حا زبر حا را زبر را حارا، سين دو زبر سن حاراسا، قاف زبر قا صاد زبر صا قاصا، صاد دو زبر صن قاصاصا، ميم زبر ما را زبر را مارا، ضاد دو زبر ضن ماراضا، واو زبر وا سين زبر سا واسا، طا دو زبر طن وسطا، شين زبر شا طا زبر طا شاطا، طا دو زبر تن شاطاطا، تا زبر تا با زبر با تابا، عين دو زبر عن تاباعا، ألف زبر آ سين زبر سا آسا، فا دو زبر فن آسافا، طا زبر طا با زبر با طابا، قاف دو زبر قن طاباقا، ميم زبر ما لام زبر لا مالا، كاف دو زبر كن مالاكا، عين زبر ع ميم زبر ما عاما، لام دو زبر لن عامالا، سين زبر سا لام زبر لا سالا، ميم دو زبر من سالاما، حا زبر حا سين زبر سا حاسا، نون زبر نن حسنا، ثا زبر ثا ميم زبر ما ثاما، نون دو زبر نن ثامانا، سين زبر سا فا زبر فا سافا، ها دو زبر هن سافاهن، خا زبر خا طا زبر طا خاطا، حمزہ دو زبر ان خطاء. تو اس ضمن میں چوتھا قاعدہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو ضرور نوٹ فرما لیں اور یاد رکھیے گا کہ جس کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو اس پر وقف کرتے وقت دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمبا کر کے وقف کریں گے. جیسے جانا فن ہے تو اس پر جب ہم وقف کریں گے تو وہ ہوگا جانا فا. تاہم تنوین اگر گول تا پر ہو تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے، جیسے بقرتن سے بقرہ، اور اسی طرح. امید ہے کہ اس سبق کے اندر آپ نے زبر اور دو زبر کی مشق کو سمجھ لیا ہوگا، اور انشاءاللہ اب قرآن مجید میں جس جگہ بھی زبر اور دو زبر اور حروف کے ساتھ آئیں گے آپ اس کو جوڑ کر پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.